بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمی محمد عرفان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل ویزا گائیڈنس میں لے کے آتا ہوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل۔ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آگے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری جو یہ کمیونٹی ہے اس میں اضافہ ہو۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کی ہے کہ جو واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے اس پہ کال کی سہولت موجود نہیں ہے، صرف انہی لوگوں سے کال کی سہولت ہوگی جو کہ اپائنٹمنٹ بک کریں گے لیگل ایڈوائس کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، نارمل جنرل انفارمیشن چاہیے، آپ کمنٹس باکس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں یا واٹس ایپ میسج کریں، اس کو رپلائی ہم کر دیں گے۔ اگر اپائنٹمنٹ چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کریں، ہم اس کو آپ کو جو بھی طریقہ کار ہے ویب سائٹ کا جو لنک ہے آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر آپ ویب سائٹ دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یونیورسل لا فرم کے نام سے ویب سائٹ ہے، وہاں جا کے آپ اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں جی آج کے ٹاپک کے اوپر۔ سب سے امپورٹنٹ جو کہ بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے جی کہ جو وزٹ ویزا ہے اس کی کیا ریمیڈی ہے اگر وہ ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو وزٹ ویزا کی جی ریمیڈی یہی ہے کہ آپ دوبارہ اپلائی کریں جو کہ وزٹ ویزا، کیونکہ اس میں کوئی آپ کے پاس ایڈوانس ریویو بھی نہیں ہے اور اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اپلائی کیا ہے آپ کا ویزا نہیں لگا، دوسری دفعہ اپلائی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے، آپ جینوئن ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ریمیڈی ہے جوڈیشل ریویو ان اپر ٹرائبونل، یعنی کہ اوپر کی جو کورٹ ہائی کورٹ ہے اس میں آپ نے ان کے خلاف کیس فائل کرنا ہے۔ بہت ہی ٹیکنیکل ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ فیسیں انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک سٹیپ ہوتا ہے پری ایکشن پروٹوکول، یعنی کہ لیگل نوٹس اپنی زبان میں جو کہتے ہیں، وہ آپ نے ہوم آفس کو بھیجنا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں، اگر آپ نے فیصلہ واپس نہ کیا تو ہمیں ویزا نہ دیا تو ان کو ٹائم دیا جاتا ہے 14 دن کا۔ اس کے اندر وہ لوگ رپلائی کرتے ہیں، اگر رپلائی کرنے کے بعد انہوں نے بولے ٹھیک ہے ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے جوڈیشل ریویو فائل کرنا ہے۔ جوڈیشل ریویو کے پروسیس میں ایرر اور لا کے اوپر بحث کی جاتی ہے، ساری ڈسکشن کی جاتی ہے، آپ نے بریفلی طریقے سے بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کا کیس فٹ بیٹھتا ہے۔ اس میں جو ہے نا اگر آپ کیس ہاریں گے تو پینلٹی آپ کو پڑے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کیس جیت جائیں گے تو جو کاسٹ آپ کی خرچ ہوئی ہے وہ آپ کو واپس بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہتر آپشن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر نہیں دینا تو پھر آپ اسی سلسلے میں جائیں گے۔ ابھی یو سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو اپیل ہے، اگر اپیلیں آپ پہلے فرسٹ ٹرائبونل میں آ جائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر آپ نے اپر ٹرائبونل میں جانا ہے۔ آف کورس وہاں جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے جو فرسٹ ٹرائبونل کی اپیل ہے جو آپ ہارے ہیں اس میں سے اگر کوئی ایرر ہے، اس کے اندر ایرر آف لا ہے، اگر جج نے اس کو امپلیمنٹ صحیح نہیں کیا تو اس پہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، جج کو مطمئن کرنا ہے اپر ٹرائبونل کے اندر کہ ہمیں پرمیشن دی جائے۔ اگر جج نے آپ کو پرمیشن دے دی تو دو قسم کی پرمیشن مل سکتی ہے، آئدہ تو آپ کی اپیل پوری کی پوری الاؤ کر دے گا کہ ٹھیک ان کو ویزا دی جائے، یا سیکنڈ آپ کو بولے گا کہ نیچے والے جج کے پاس واپس جائیں اور اپیل کو دوبارہ سنیں، تو اور ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یہ اٹس ناٹ ایزی، اپر ٹرائبونل کبھی بھی آسان کورٹ نہیں ہے، اس کو کبھی آسان نہیں لیجیے گا اس میں، کیونکہ یہ لاسٹ ریمیڈی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے وکیل کے پاس جائیں اور اس کی خدمات لے کے تب بھی آپ یہ کیس فائل کیا کریں۔ ناسمجھی میں آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، پلس جس کا کیس ہے وہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور پلس پھر آپشن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ایکسٹرنل فیملی ممبرز کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویزے اپلائی کیے، سیدھا سیدھا ویزے اپلائی کیے، نہیں لگے، خود ہی چلے گئے کورٹوں میں، کورٹ نیچے والی کورٹ سے بھی ہار گئے، اوپر والی کورٹ میں بھی خود ہی چلے گئے، وہاں سے بھی آ رہے، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، ختم بات۔ اب تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کیٹیگری بھی کلوز ہو گیا، نئے ویزے بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کی اپیل بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑے بہت پیسے خرچ کر کے کسی قانونی بننے کا سہارا لیں، وکیل کا سہارا لیں، اور اس وکیل کا سہارا لیں جو کہ یو کے میں موجود ہے، کیونکہ یو کے وکیل نے یہ اپیل کرنی ہے۔ آپ پاکستان، انڈیا، نیپال یا بھوٹان سے بیٹھ کے اپیل تو نہیں کر سکتے نا وہاں کے وکیلوں کے ذریعے، یہ اپلائی کریں گے یو کے اندر سے، تو یو کے اندر سے اپلائی کریں گے تو یو کے وکیل سے کریں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر سے بیٹھے ہوں اور آپ کا وکیل وہاں سے چلے، یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کا وکیل جائے گا جو کہ آتھورائزڈ ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، کیونکہ اور اس کو نالج بھی زیادہ ہے، یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس انفارمیشن بھی ہے، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی ہیں اس کے پاس، اور وہ قانون کو بھی سمجھتا ہے۔ اب جو ایجنٹ کرواتے ہیں آپ تو کیس کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیشہ قانونی جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جو کہ آتھورائز ہوتے ہیں ان سے ہی آپ
कंसल्टेशन किया करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने के लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।